وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کی اہمیت پر بات ہو رہی تھی کہ دعا کتنی بڑی چیز ہے اور اس کو حدیث میں مخ العبادہ کہا گیا ہے. اور اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں مسلمانوں سے جگہ جگہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ جب اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم مجھ سے مانگتے ہو تو میں تمہیں دیتا ہوں، عطا کرتا ہوں. اس پر کچھ دعاؤں کا ذکر آیا گزشتہ جمعے میں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ احادیث میں جو دعائیں آتی ہیں یا قرآن میں جو دعائیں آتی ہیں وہ بہت قیمتی اس لیے ہیں کہ ان کے الفاظ خود اللہ جل شانہ کے تلقین کردہ ہیں. مانگنا بھی اللہ سے ہے اور لفظ بھی اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے ان الفاظ میں مانگو. وہ الفاظ مختصر ہے، معنی اور مفہوم بے اشباہ ہے، وسیع و عریض ہے، اور قبولیت کے وہ بہت قریب ہیں. قبولیت کے امکانات اس میں پھر بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور انسان کی تمام ضروریات اس کے اندر موجود ہیں. ایک آدمی کو خود اپنی ضرورت کا اتنا احساس نہیں ہو سکتا جو اس کی ضرورت کا علم اللہ جل شانہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. تو ایک دعا جو آپ فرمایا کرتے تھے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، کہ یا اللہ میرے اس دین کو درست کر دیجئے جو میرے تمام معاملات کی پناہ گاہ ہے. اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، جو میرے تمام معاملات جہاں پر جمع ہوتے ہیں، میرے تمام معاملات کا جس سے تعلق ہے وہ میرا دین ہے، اس کو میرا دین ٹھیک کر دیجئے میرا. وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور یا اللہ میری دنیا ٹھیک کر دے جس کے ساتھ میرا معاش، میرا گزران بسران، میرا گزر بسر جس کے ساتھ وابستہ ہے میری دنیا ہے، اور اس میں انسان کی تمام دنیاوی ضروریات، کھانا پینا، اوڑھنا پہننا، بچھونا، رہنا سہنا، اولاد، مال، تجارت اور ہر چیز آ جاتی ہے کہ اللہ اس کو بھی ٹھیک کر دے. وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي، اور یا اللہ میری آخرت ٹھیک کر دے جہاں میں نے جانا ہے. فِيهَا مَعَادِي، جس کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے. یعنی دنیا ٹھیک ہو بھی جائے تو ظاہر بات ہے کہ جو مختصر سی دنیا اتنی ٹھیک ہوگی تو آخرت تو بہت لمبی ہے، اس کو ٹھیک کر دے. وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور کہا کہ یا اللہ میری زندگی تو بڑھا
لیکن اس طرح زیادہ کر میری زندگی، مجھے لمبی عمر اس طرح عطا فرما کہ وہ خیر کے کاموں میں خرچ ہوں، خیر کے کاموں کے لیے میری زندگی کو طول دے دے، تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ خیر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور پھر وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اور مجھے جب موت دے تو وہ موت ہر شر سے میرے لیے آرام کا سبب ہو۔ بعض اوقات بیماری بھی شر بن جاتی ہے، تکلیف کا باعث بن جاتی ہے انسان کے لیے، بعض اوقات ناشکری کا باعث بن جاتی ہے۔ کتنے بیمار ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، اکتا جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بہت سے بیمار ایسے ملیں گے کہ وہ کفر کے کلمات بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی کہے گا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو مجھے بیمار کر کے کیا ملا، نعوذ باللہ، ایسے کفریہ کلمات لوگوں کے منہ سے بیماری کی تکلیف میں، کیونکہ بیماری پر صبر اور رفع درجات کا یقین ہر انسان کو تو نصیب نہیں ہوتا، اور بیماریاں بعض بہت شدید تکلیف دہ بھی ہوتی ہیں، اس لیے ہم بیماریوں سے پناہ مانگتے ہیں، ورنہ بیماری میں ثواب تو بہت ملتا ہے، لیکن چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کا تحمل نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں، تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے شفا مانگتے ہیں، عافیت مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، اور بیماری سے ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بیماری کے فضائل سن کر اس میں جو ملتا ہے بیماری میں، تو انہوں نے بیماری کی آرزو کی، تمنا کی کہ چلو دنیا ہے جیسی کیسی گزار لیں گے، لیکن اس پر ملتا اتنا کچھ ہے کہ وہ بہت بڑی اخروی کامیابی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، آپ نے کہا کہ اپنے لیے عافیت مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ انسان کو نہیں پتا کہ میں اس میں کتنا صبر کر سکوں گا اور کتنا نہیں کر سکوں گا۔ تو یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور دیکھیں کیسے اس میں چند الفاظ کے اندر وہ بتایا گیا۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں انسان کی دینی زندگی میں، خلاصہ ہے پوری دینی زندگی کا، ایک ہدایت اور ایک پھر اس پر استقامت۔ انسان کو پہلے اللہ ہدایت دے دے، اور ہدایت پر پھر اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے دے۔ استقامت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان واپس نہ آئے، آگے جائے، ہدایت کے رستوں پر آگے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اللہ تعالیٰ جس کو صحیح معنوں میں ہدایت دیتے ہیں، پھر زادہم ھدی، اللہ اس کی ہدایت میں اضافہ بھی کرتے چلے جاتے ہیں، بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ انسان کا ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ خیر کے تمام کاموں میں، نیکی کے، بھلائی کے، تقوی کے، علم کے، ان کاموں میں انسان کی یومن فیومن، روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کی ترقی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کو استقامت کہتے ہیں۔ استقامت کا ویسے لفظی مفہوم تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اپنی جگہ کھڑا ہو جانا، تو اپنی جگہ کھڑا ہونا مراد نہیں ہے، موجود کی حفاظت کرتے ہوئے ترقی کے سفر کے اوپر ہونا جو ہے یہ ہدایت ہوتی ہے۔ تو اس ہدایت اور استقامت ہوتی ہے۔ ہدایت اور استقامت دو بہت بڑی چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور بہت ہی دو لفظوں میں کیا ہے۔ آپ ابھی بیٹھے بیٹھے یہاں پر یاد کر لیں گے، یہ ہدایت اور استقامت کی دعا ہے۔ ہدایت کے لیے کیا ہے؟ اللہم اہدنی، اہدنی ملا کر جب پڑھیں گے تو اللہم اہدنی، اور استقامت کے لیے کیا ہے؟ وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی، دو تین لفظ ہیں کل، ایک اللہم، ایک اہدنی، ایک سددنی، اللہم اہدنی وسددنی۔ اور اگر مسلم شریف کی روایت کے اندر یہی الفاظ ہیں، تھوڑا سا صیغے کا فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ کہا کہ اللہم انی اسألک الہدی والسداد، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والسداد، یا اللہ میں تجھ سے ہدایت اور استقامت مانگتا ہوں، یا اللہ تو مجھے ہدایت بھی دے اور پھر اس پہ سیدھا بھی رکھ۔ یہ سدیدہ اس طرح آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تو سدید کہتے ہیں سیدھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو انسان قول سدید مانگتا ہے کہ میں نے، یا اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، مطلب صحیح بات کرو، حق بات کرو جب بھی کرو۔ تو یہ ہدایت کی اور اس کی دعا ہے۔ ایک دعا جس کی شاید ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہر وقت پیش آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔
10 چیزوں سے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے کہ یا اللہ مجھے اس آزمائش میں اس کے اندر مبتلا نہ فرما۔ کیا ہے وہ دعا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، کہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ اعوذ بک من العجز، یا اللہ میں تجھ سے عاجز ہو جانے سے پناہ مانگتا ہوں، بے بس ہو جانے سے پناہ مانگتا ہوں۔ عاجزی کہتے ہیں، ویسے تو ایک عاجزی بڑی مطلوب ہے جس کو کہا گیا ہے کہ تواضع، جس کو ہم اردو میں اس کو عاجزی کہتے ہیں اور عربی کے اندر اس کو تواضع کہتے ہیں۔ ہمارے کہتے ہیں فلانا بندہ بڑا عاجز ہے، عاجز کا یہ مطلب تو اچھا ہے تواضع کے معنی میں ہو، لیکن عجز کا مطلب ہے بے بسی اصلاً عربی میں۔ تو یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے کسی جگہ کے اوپر بھی بے دست و پا نہ فرما، عاجز نہ کر۔ انسان کئی چیزوں سے عاجز آ جاتا ہے نا، کہ بیماری کے آگے انسان عاجز آ جاتا ہے، انسان کسی مصیبت میں عاجز آ جاتا ہے۔ اردو میں بھی کہتے ہیں فلانا بندے سے میں عاجز آ گیا، یا عاجز ادھر سے ہی لفظ ہے کہ عجز سے، والکسل، اور یا اللہ میں تجھ سے سستی سے پناہ مانگتا، سستی سے۔ ہمارے بے شمار دینی کاموں کے اندر ترقی نہ کرنے کی وجہ ہماری سستی ہوتی۔ فجر کی نماز کیوں رہ گئی؟ سستی۔ تہجد کیوں رہ گئی؟ سستی۔ جماعت کی نماز کیوں رہ گئی؟ سستی۔ اور تلاوت آج کی کیوں رہ گئی؟ سستی۔ ذکر کیوں نہیں ہو سکا؟ سستی۔ آپ دیکھیں تو سارے دینی کاموں کے رہ جانے کی وجہ سستی ہوتی۔ یہی فرق ہوتا ہے، ایک آدمی دین کے کاموں کے لیے چست ہوتا ہے اور ہر وقت مستعد ہوتا ہے اور ہر وقت چاق و چوبند ہوتا ہے اور ہر وقت اس کے اندر اس کے لیے جذبہ ہوتا ہے، اور دوسرے آدمی میں سستی ہوتی ہے، اس کے لیے بستر سے اٹھنا مشکل، اس کے لیے وضو کرنا مشکل۔ اب آگے سردی آ رہی ہے تو ٹھنڈے، کبھی پانی ٹھنڈا ہوتا ہے اس سے وضو کرنا مشکل، باہر کبھی سردی ہوتی ہے، رات کو عشاء کی نماز دے، فجر کی نماز دے، تو وہ سستی۔ حالانکہ دین جو ہے وہ انسان کی رگوں کے اندر اور اس کے رگ و پے کے اندر ایک حرارت دوڑا دیتا ہے، تو جب جذبہ ہوتا ہے تو سستی خریدا، اس لیے سستی سے آپ نے پناہ مانگی۔ اور والکسل والجبن، بزدلی سے پناہ مانگی۔ انسان ہماری، اگر آپ یہ ساری وجوہات پہ غور کریں گے تو یہ ہمارے دین اور دنیا دونوں کی ناکامیوں کی وجوہات ہوتی ہیں۔ بزدل آدمی اپنے معاشرے سے ہار جاتا ہے، اپنے ماحول کا پریشر برداشت کر لیتا ہے، وہ لے لیتا ہے، اس سے اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ بہت سارے دین کے بعض کاموں کا ان کا دل چاہتا ہے لیکن مخالفت کے خوف سے نہیں کرتے، کہتے لوگ مخالف ہو جائیں گے۔ گویا کہ بزدلی ہے کہ لوگوں کی مخالفت کا اس کو ڈر ہے کہ فلانا بندہ کیا کہے گا، فلانا بندہ کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی، معاشرہ کیا کہے گا۔ ہمیں کتنے لوگ ایسے ہیں ذاتی طور پر ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھائی اپنی شادی غمی شریعت کے مطابق کرو تو ہمارے ساتھ بڑا اتفاق کریں گے، موقع آتا ہے تو جب نہیں کرتے ہم کہتے ہیں تم نے نہیں کی، کہتے ہیں جی برادری کیا کہے گی، برادری والے یہ کہیں گے، کوئی فلانا بندہ یہ تبصرہ کرے گا۔ یہ بزدلی ہے۔ بہادر آدمی ڈٹ جاتا ہے، اکیلا ہوتا ہے لیکن ڈٹ جاتا ہے، کہتا ہے جی وہ دین اس طرح میں تو ایسے ہی کروں گا چاہے سب لوگ اس کے مخالف ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبن کہتے ہیں عربی کے اندر بزدلی سے پناہ مانگی۔ پھر بزدل آدمی کبھی بھی جہاد نہیں کر سکتا، کیونکہ تو بہادر لوگوں کا کام ہے، شجاع لوگوں کا کام ہے، وہ کبھی دشمن کا مقابلہ ہی نہیں، وہ تو اپنے نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اپنے ماحول کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ کافر کا مقابلہ کیا کرے گا، کفر کے مقابلے میں وہ کیا کھڑا ہوگا۔ اس لیے بزدلی جو ہے یہ بہت ہی مذموم اخلاقی ایک رذیلہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اسے محفوظ فرمائے۔ والحرمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹھیا جانے والے بڑھاپے سے پناہ مانگی ہے۔ وہ بڑھاپا جس میں انسان کی عقل سٹھیا جائے، کچھ پتہ نہیں چلتا، بوڑھا پھر دوبارہ بچہ بن جاتا ہے، نہ بعض اوقات اس کو پاکی کا پتہ چلتا ہے، نہ ناپاکی کا پتہ چلتا ہے، نہ اس کو اپنے گھر کا پتہ چلتا ہے، نہ رستوں کا پتہ چلتا ہے، نہ اپنی باتوں کا پتہ چلتا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سٹھیا جانا، کہتے ہیں ہمارے نہیں کہتے عقل سٹھیا گئی ہے فلانے کی، اس کو عربی کے اندر حرم کہتے ہیں۔ تو آپ نے اس سے پناہ مانگی۔ والبخل،
کنجوسی سے پناہ مانگی۔ اردو میں بھی اس کو بخل کہتے ہیں اور کنجوس کو بخیل کہتے ہیں، عربی کا لفظ ہے لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ بخیل خیر کے کاموں کے اندر خرچ کرنے سے، بلکہ بخیل تو اپنے اوپر خرچ کرنے سے بھی معذور ہوتا ہے، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنے سے معذور ہوتا ہے، خیر کے کاموں میں خرچ کرنے سے معذور ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو خود ہی کر دیتا ہے۔ تو اور اس کو انفاق کی، اللہ کے رستے کے اندر لگانے کی، مہمان نوازی کی، خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنے کی، حدیث شریف میں آتا ہے اپنے اہل و عیال پہ جو خرچ کرتے ہو یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا جو تم اپنی بیوی کے منہ کے اندر لقمہ ڈالتے ہو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو بخیل تو نہیں کرتا یہ سارا کچھ، وہ تو ہر وقت جوڑتا رہتا ہے، جمع مالا وعددا، مال جمع کرے گا اس کو گنتا رہے گا کتنا ہو گیا کتنا ہو گیا کتنا ہو گیا، اور جو بھی خرچ کی جگہ آئے گی وہاں پر اس کو توفیق نہیں ہوگی۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، یہ تو ساری صفات مذمومہ تھی، اخلاق رذیلہ کی چیزیں تھیں۔ دیکھیں کتنی، ایک عجز، کسل، جبن، حرم اور بخل، 5۔ اور کہا کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور میں یا اللہ آپ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ آخرت کی چیزیں شروع ہو، ظاہر ہے قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، اگرچہ پہلی منزل کہا تو جاتا ہے لیکن آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل جو در حقیقت ہے وہ نزع کا عالم ہے، جب بندہ قبر سے باہر ہوتا ہے۔ یعنی آخرت کی منازل شروع اس وقت ہوتی ہیں جب موت کا فرشتہ سرہانے پہنچ جاتا ہے اور مرنے والا اس کو دیکھ لیتا ہے، اس کے آس پاس کے لوگ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کو دیکھ کر مرنے والے کے اوپر ایک کیفیت مرتب ہوتی ہے، وہی کیفیت اس کے چہرے کے اوپر ثبت ہو جاتی ہے۔ اس لیے بعض مرنے والوں کے چہرے کے اوپر خوف اور دہشت کے آثار ہوتے ہیں اور بعض مرنے والوں کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار ہوتے ہیں۔ جب وہ فرشتہ دیکھتے ہیں خوبصورت اچھے انداز میں ہے اور جیسے کوئی کسی کا دل نواز سا مہمان آیا ہے اور اس کے پاس سبز رنگ کا کپڑا ہے اور وہ اس کے اعزاز اور اکرام کے ساتھ اس کی روح کو علیین کے اندر لے جانے کے لیے آیا ہے، مرنے والے کو اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ مرنے سے پہلے بندے انسان کی اس زندگی کی آخری کیفیت ہے جس کو پتہ چل جاتا ہے، اور اس کو اس پتہ چلنے پر اس کے چہرے کے اوپر خوشگوار تاثرات آ جاتے ہیں، اچھے تاثرات آ جاتے ہیں، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا چہرہ موت کے وقت ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ ابھی کھلکھلا کر ہنس پڑیں گے، یہ قہقہہ مارنے والے ہیں، وہ اس خوشی کے عالم کی وجہ سے کہ چلو اللہ نے آخرت کا معاملہ پار کر دیا۔ اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کسی کو موت کے وقت یہ مل جائے کہ اللہ راضی ہے، اگلے مرلے آسان ہیں۔ اور بعضوں کے لیے چونکہ وہ انتہائی خوفناک اور دہشتناک شکل میں آتا ہے فرشتہ، اس کو دیکھتے ہی بندے کی کیفیت وہ ہوتی ہے جو قصائی کو دیکھ کر جانور کی ہوتی ہے، جو ذبح کرنے والے کو دیکھ کر مرغی پھڑپھڑاتی ہے، جیسے جب ذبح کرنے والا اس کے پنجرے کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے تو اس وقت روح جسم کے اندر دہلتی اور لرزتی اور پھڑپھڑاتی ہے اور چھپتی ہے جسم کے اندر کہ یہ مجھے نکال نہ لے۔ وہ بالکل اس طرح جسم کے اندر فرشتہ ہاتھ ڈال کے روح کھینچتا ہے جیسے یہ مرغی والا اپنے پنجرے کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے نا، تو مرغیاں دائیں بائیں بھاگتی ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو یوں کر کے کھینچ کے نکالتا ہے۔ اس وقت انسانی چہرے کے اوپر دہشت آتی ہے، اور بعض اوقات چونکہ یہ آخری کیفیت دہشت کی ہے، یہ سخت ہو جاتی ہے، انسان کی روح نکل جاتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے مردوں کے چہرے بعض اوقات چاہتے ہیں کہ کوئی نہ دیکھے، تابوت بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی چہرہ نہیں دکھانا چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیسے یہ اچانک شکل کیوں بگڑی۔ حالانکہ یہ طبی آثار بھی بعض اوقات ہو سکتے ہیں، بعض اوقات یہ بیماری کے آثار بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری اور کلیئر کٹ آخری درجے کی بات اس سے نہیں کہ آخرت کے معاملات اللہ کے ہاتھ میں، دنیا میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ کسی انسان پر بیماری کی وجہ سے بھی کچھ ہو سکتا ہے، کسی تکلیف کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس پر دنیا میں کسی انسان کو تبصرہ کرنے کی اور اس کی آخرت پر کوئی فیصلہ کرنے کی یا حکم لگانے کی نہ اجازت ہے اور نہ اس کے پاس اس کے لیے دستیاب علم اور معلومات ہیں۔ یہ اللہ جل شانہ کا معاملہ ہے، اور یہ آخرت میں کھلیں گے کون کامیاب ہے کون ناکام ہے۔ تو آپ نے اس لیے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَمَمَاتِ،
اور آپ نے کہا کہ یا اللہ میں تجھ سے زندگی اور موت کی آزمائش سے یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس میں 8 ہو گئیں یہ چیزیں، اور 2 محیا اور ممات جو ہے یہ زندہ کرنے اور مردہ کرنے کے معنی میں بھی ہے، اس میں دجال مراد ہے، دجال کے فتنے سے پناہ مانگ لو جو زندہ کرنے اور مردہ کرنے کے مظاہرے کرے گا۔ ایک اور روایت ہے جس کے اندر 2 چیزوں کا اور بھی ذکر ہے، اور وہ ضلع الدین وغلبۃ الرجال، اور کہا کہ یا اللہ میں اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ جس سے قرض کے بوجھ سے پناہ مانگ، ایسا بوجھ جس انسان سے، یعنی یہ ضلع الدین کا مطلب ہے وہ قرضہ جو مانگنے والا بار بار مانگ رہا ہو اور مقروض کے پاس دینے کے لیے نہ ہو، اس قسم کے قرضے سے پناہ مانگتا، ایسے قرضے کے بوجھ سے جہاں قرض خواہ اوپر چڑھا ہوا ہو مطالبے کے اعتبار سے اور قرض دار جو ہے اس کے پاس دینے کے لیے نہ ہو، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور وہ غلبۃ الرجال، اور میں ایسے لوگ غالب آ جائیں معاشرے کے اندر کہ اس بندے کی جو دعا مانگنا والا ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہ رہے، یہ بالکل بے حیثیت ہو جائے، لوگ اس کے اوپر غالب آ جائیں اور لوگ اس کو پیسیں دبائیں اس کو، جیسے کسی علاقے میں کوئی بندہ جس کو آپ سے اللہ واسطے کی دشمنی ہو اور وہ آپ کی عزت اور آپ کی آبرو کے درپے اس کو غلبہ مل جائے تو آپ کو پریشانی تو کہ وہ غالب آ رہا ہے، اس کو طاقت مل رہی ہے، اس کو اقتدار مل رہا ہے، اور وہ آپ کا بلا وجہ کا دشمن ہے، آپ کو نقصان پہنچانے کے درپے رہتا ہے، تو اس کے اندر اس سے پناہ مانگی گئی کہ اللہ مجھے ایسی صورتحال میں، ایسی کسی سچویشن میں نہ مبتلا کر کہ میرے دشمنوں کو، میرے بدخواہوں کو اور مجھ سے عداوت رکھنے والوں کو اقتدار اور غلبہ اور طاقت اور قوت ایسی حاصل ہو جائے کہ وہ میرے اوپر غالب آ جائیں اس کے نتیجے کے۔ اب یہ 10 چیزیں اور 10 لفظ ہیں، لیکن آپ سوچیں انسان کی دنیا اور آخرت کی تمام ضروریات ان کے اندر بند ہیں۔ اس کو جوامع الکلم کہتے ہیں۔ جوامع الکلم کا مطلب ہے وہ کلمات جو اتنے جامع ہوں کہ کب آپ ان 10 پر دوبارہ کبھی غور کریں اور دیکھیں، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو دوں گا، آپ ان کو یاد کریں دعاؤں کو، یا کم سے کم دیکھ کر پڑھ لیا کریں۔ وہ بتا دوں گا آپ کو آخر میں کہ میں نے اس کے لیے کیا بندوبست کیا ہے۔ تو لیکن اب ایک بندہ دن میں روز یہ دعائیں، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے کسی اچھے وقت میں، تہجد کے وقت میں توفیق ہو، یا فجر کی نماز کے بعد، اشراق سے پہلے، یہ دعائیں کر کے اپنے کاموں پر جو بندہ جائے اور اپنی تو اس کی کتنی حفاظت ہے، اور کتنا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظتوں کے وہ سائے کے اندر ہے۔ اسی طرح ایک دعا ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث کی روایات بہت تھوڑی سی، اپنی غیر معمولی محتاط طبیعت اور حدیث شریف کی روایت کے بہت زیادہ احساس ذمہ داری کی وجہ سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جھجکتے تھے کہ مجھ سے کوئی لفظ دائیں بائیں نہ ہو جائے، میں کہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر جو آگے بیان کروں اس میں کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری جانب کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے محدثین نے اتنے سخت پیمانے رکھے ہیں حدیث شریف کی، اتنی سخت وعید ہے اس کے اوپر کہ جس نے میری طرف کوئی بات منسوب کی کہ میں نے ایسے کہا ہے، حضور نے کہا، اور میں نے نہ کہا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں بہت زیادہ محتاط تھے، اس لیے ان سے روایات بہت کم ہیں۔ یہ جو روایت میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور متفق علیہ ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔
وعن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی. یہ صحابہ کے سوالات ہوتے تھے، یہ صحابہ کی حضور سے گزارشات ہوتی تھی. کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے، علمنی دعاء، مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے ادعو به فی صلاتی، جس دعا کو پھر میں نماز کے اندر پڑھا کروں، کیونکہ نماز کے اندر کی دعا نماز کے باہر کی دعا سے بہت زیادہ طاقتور. تو کہا کہ اس کی مجھے ایسی کوئی دعا سکھا دیجیے. قال، حضور نے فرمایا کہ یہ پڑھا کریں، قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. دعا سید الانبیاء امام المرسلین سکھا رہے ہیں، اور جس کو سکھا رہے ہیں وہ انبیاء کے بعد کائنات کا افضل ترین انسان ہے، صدیق اکبر، جانشین رسول ہے. لیکن دعا کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی، یا اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا، ظلما کثیرا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہ اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا. ولا یغفر الذنوب الا انت، اور یا اللہ تیرے سوا کوئی گناہوں کا معاف کرنے والا نہیں ہے. فاغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے. مغفرۃ من عندک، تیرے پاس جو خاص رحمت ہے، جو خاص بخشش ہے تیرے پاس، یا اللہ اس سے مجھے معاف فرما دے. وارحمنی، اور یا اللہ میرے اوپر رحم فرما. انک انت الغفور الرحیم، کیونکہ تو ہی رحم کرنے والا ہے اور تو ہی بخشنے والا ہے. کیسی عاجزانہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو سکھا رہے ہیں. حالانکہ بندہ سوچتا ہے سکھانے والے کی حیثیت دیکھیں کہ وہ پورے نبیوں کے سردار ہیں، اور سیکھنے والے کو دیکھیں وہ کون ہے، وہ افضل الخلق بعد الانبیاء ہے، انسانوں کے اندر نبیوں کے بعد سب سے اونچے ترین انسان ہے. اور دعا ان کی ہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہ ہم نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا، اپنی جان پر ظلم کیا ہے بہت زیادہ. تو یہ دعا ہے جو کہ تشہد کے اندر پڑھی جاتی ہے، جہاں آپ یہ دعائیں پڑھتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اس دعا کے ساتھ یہ دعا ہے جو پڑھی جاتی ہے تشہد کے اندر، پڑھنی چاہیے آخری قاعدے کے اندر. اگر آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو دوسرے میں، اور اگر 4 پڑھ رہے ہیں تو چوتھے میں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یاد کر لیں اس کو. ایک دعا ہے، ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. ہر انسان کو اس بات کا خطرہ اور رہنا چاہیے کہ خدا جانے کب یہ نعمت اللہ تعالیٰ مجھ سے واپس لے، کیونکہ نعمتیں تو چیزیں تو اللہ کی ہیں، ہماری تو ذاتی تو ہے نہیں. تو اللہ کسی نے بھی، آپ کو فرض کرے کسی بندے نے اپنی گاڑی استعمال کرنے کے لیے دی ہوئی ہے، تو بھائی آپ یہ لے لو چابی، 2-4 دن استعمال کر لو. آپ کو ہر وقت خطرہ نہیں لگے گا کب وہ کہہ کے واپس دے دیں. آپ کو کسی نے اپنے گھر میں رہنے کے لیے دیا ہوا ہے، آپ آئے کسی شہر میں، آپ کے دوست نے اپنی چابیاں پھینک دی ایک خالی گھر کی آپ کی طرف کہ رو جی اس میں کچھ دن رہ لو، تو آپ کو ہر وقت کھٹکا رہے گا، پتہ نہیں کس دن اس کا پیغام آئے گا کہ بھائی صاحب ہو گئے کافی دن، اب اپنا بندوبست کرو، میرا گھر مجھے واپس کر دیں. تو دنیا میں تو ہمیں خطرہ ہوتا ہے، جو اللہ نے جو کچھ دیا اس کو ہم عجیب طریقے کے ساتھ اپنا ملکیت سمجھتے ہیں. اور میں نے بتایا آپ کو کہ میرے ایک دوست ہیں اسلام آباد میں، بڑے تاجر ہیں اور دلچسپ سے آدمی ہیں. تو وہ جب کسی کا بھی تعارف کراتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا عارضی مالک. مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ اس طرح کا مذاق. تو ایک دفعہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں میرا بیان تھا، تو چیمبر کے لوگ سارے یہ بڑے بڑے برانڈز کے مالکان، بڑی بڑی انڈسٹری کے مشہور انڈسٹریز جو ہیں اس کے مالکان سارے تھے، بیان میں بیٹھے تھے. تو وہ ہمارے جو دوست ہیں وہ چونکہ وہ اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، بیان بھی انہوں نے ہی رکھا تھا، چیمبر تاجر جمع کیے ہوئے تھے. تو ہر ایک کا تعارف کرا رہے ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ڈی واٹسن کے عارضی مالک ہیں، یہ فلانے کے عارضی مالک ہیں، یہ فلانے کے عارضی مالک. 2-3 منٹ تک تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا، میں کہ پتہ نہیں عارضی مالک سے مراد کیا. پھر ایک دم مجھے خیال آیا کہ یہ اصل میں ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اپنی ملکیتوں پر ناز نہ کرو.
اور بہت زیادہ اس کے اوپر اتراؤ نہیں کہ میری اتنی بڑی انڈسٹری ہے اور میرا اتنا بڑا چیز ہے، یہ عارضی ملکیت ہے، یہ ایک لمحے کے اندر ادھر سے ادھر ہو جائے گی۔ تو جو سنتا تھا تو بڑی تائید کے ساتھ سر ہلاتا تھا، ہاں جی ہم عارضی مالک ہی ہیں، کہتے تھے کیا دنیا کے 2-4 دن کی ملکیت ہے، ابھی بندے کی جان نکلی اسی وقت ملکیت بدل گئی، قانوناً بھی بدل گئی، شرعاً بھی بدل گئی۔ ادھر فرشتے نے جان کھینچی، ادھر مالک اگر اولاد ہے تو اولاد نہیں ہے تو پھر اور مالک آنا، وہ شریعت کا ضابطہ ہے، کس کے وارث کون ہوتے ہیں، کس کے وارث کون ہوتے ہیں۔ تو وہ تو وہی یہ 1 سیکنڈ کی ملکیت جا سکتی ہے، لیکن سچی بات یہ کہ بندہ اس پہ اتراتا کتنا ہے، ایک۔ دوسرا، ان نعمتوں کو برقرار رکھنے کی دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس کو باقی رکھ، جو نعمت ہے اس کے لیے۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ اگر تم نعمتوں کے اندر ہو اور اپنی نعمتوں کا تمہیں پتہ ہے کہ یہ نعمت ہے تو اللہ سے مانگو کہ یا اللہ اس کو مجھ سے اچانک نہ کھینچ لینا، کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ آپ سوچ لیں ہم جن نعمتوں کے اندر بھی ہیں آج اگر وہ ہم سے لے لی گئی کتنی تکلیف دہ زندگی ہے۔ صحت کی نعمت اللہ نے لے لی، اللہ نے اگر کوئی مالی فراخی دی ہوئی ہے، ہمیں مخلوق کی محتاجی سے بچایا ہوا ہے، یہ نعمت اگر اللہ نے لے لی، عافیت کی نعمت اللہ نے اگر لے لی، آج ہم سکون سے ہیں، کوئی مقدمہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دشمن نہیں ہے، اور آپ اس طرح مشکلات میں نہیں ہیں، تو کیا ہے وہ اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا نعمت کے چھن جانے سے۔ زوال کہتے ہیں، اردو میں بھی زوال کہتے ہیں چھن جانے کا، من زوال نعمتک، یا اللہ تیری نعمتوں کے چھن جانے سے، وتحول عافیتک، اور یا اللہ یہ کہ تو عافیت کو بدل دے مصیبت سے۔ عافیت اس کو کہتے ہیں جو آپ لوگ ابھی بیٹھے ہیں، اس کو عافیت کہتے ہیں۔ ابھی آپ جا کے دیکھیں اس وقت بھی لوگ کچہریوں میں دھکے کھا رہے ہوں گے یا نہیں کھا رہے ہوں گے، جھوٹے مقدمات کے اندر لوگ قتل کے جھوٹے مقدموں میں اس وقت جیلوں میں بند ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے قتل کس نے کیا ہے، اور وہ اس پہ FIR ہوئی بھی اور بیچارہ جیل کے اندر، اور وہ کوشش کر رہا ہے بے گناہی کے اندر سزا بھگت رہا۔ دشمن کے خوف سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر خدا جانے کہاں کہاں لوگ جاتے ہیں، ان کے پیچھے لوگ بندوقیں لے کر گھوم رہے ہیں ان کے پیچھے، اور ان کو کہیں پر سکون، کچھ پتہ نہیں کہاں سے کہ اڑتی ہوئی گولی آئے۔ تو یہ ہے عافیت کے بالمقابل دوسری سچویشن جو کہ 1 منٹ میں پیدا ہو سکتی ہے، 1 سیکنڈ میں پیدا ہو سکتی۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ تحول عافیتک اور وفجاءت نقمتک، اور یا اللہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھ سے اچانک میری کوئی نعمت جو ہے وہ اچانک مجھ سے چھین، یعنی نہیں فجاءت نقمتک، یا اللہ میں ناگہانی گرفت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وہ جو تو اچانک بندے کو پکڑ لیتا ہے، ان بطش ربک لشدید، وہ جو تیری اچانک پکڑ بندے کے اوپر آتی ہے، ناگہانی عذاب کی صورت کے اندر آتی ہے، اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وجمیع سخطک، اور یا اللہ میں تیری ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ اللہ کو ناراض کر کے انسان سکون تو نہیں پا سکتا، تو کہا تیری ہر قسم کی ناراضگی سے یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وقت پورا ہو گیا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کچھ دعائیں اگلے ہفتے بتاؤں گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا وہ میری دعائیں لکھ کر آپ کے پاس لے آؤں گا، تو چونکہ زیادہ پرچے آپ سے محفوظ بھی نہیں رہیں گے۔ ہمارے شیخ ہیں، وہ کتاب یہاں پڑھی دکھائیں بتا دو لوگ، ہمارے مرشد مناجات الفقیر دکھائے، انہوں نے یہ جتنی دعائیں جن کا میں نے ذکر کیا، یہ ایک چھوٹے سے کتابچے کے اندر اس طرح یہ ہے، اس کے اندر لکھ دی ہیں ترجمے سمیت۔ اس کا نام ہے مناجات الفقیر الی مولاہ الغنی الخبیر۔ مناجات الفقیر کا مطلب ہے کہ ایک فقیر کی باتیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے مانگنا فقیر کا۔ تو یہ میں نے ساتھیوں سے پوچھا تھا یا موجود ہیں یا نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس کوئی 40 50 60 نسخے موجود ہیں۔ تو وہ میں نے ان سے کہا کہ دروازے کے اوپر رکھ لیں، مسجد سے جاتے ہوئے جتنے ہیں ابھی اس ہفتے اتنے، اگر ضرورت پڑی تو اگلے ہفتے اور منگوا لیں گے، پشاور میں چھپتی ہے وہاں سے منگواتے ہیں۔ تو یہ اپنے پاس رکھیں، خود بھی رکھیں، گھروں میں بیویوں کو بھی دیں، ماؤں کو بھی دیں، خواتین کو بھی دیں، اور ان سے اس میں ان ساری دعاؤں کو لکھا گیا، یہ جتنی میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی، اور اس کے علاوہ قرآن میں جتنی ہیں، یہ حدیث میں اور بہت ساری، سب کو جمع کیا گیا۔ پھر چونکہ ساری ایک دن کے اندر پڑھنا ہر ایک کے بس میں نہیں، اگر آپ ساری روز پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن چونکہ اتنا
لوگ نہیں پڑھ پاتے، اس لیے پھر ان ساری دعاؤں کو اکٹھا کرنے کے بعد جتنی قرآن میں آئیں اور حدیث میں آئیں پھر ان کو 7 دنوں پہ تقسیم کر دیا کہ چلو ہفتے میں ایک دفعہ ان سب کی ریڈنگ ہو جائے. ان کی دعا کی ریڈنگ تو نہیں کرنی چاہیے، دعا تو مانگنی چاہیے باقاعدہ. تو اس کے لیے پھر اس کو کہ ہفتے کے دن اتنی پڑھ لیں، ایک پورشن ہفتے کو پڑھ لیں، ایک اتوار کو پڑھ لیں، پیر کو، منگل کو، بدھ کو، جمعرات کو، جمعے کو، تو ایک ہفتے کے اندر آپ کی دعائیں پوری ہو جائیں گی. اور یہ آپ مسلسل پڑھتے رہیں گے تو کچھ عرصے میں آپ کو یاد ہو جائیں گی، زبانی یاد ہو جائیں گی. تو یہ انشاءاللہ امید ہے کہ باہر ہوگی. پتہ نہیں کہا تو تھا میں نے کہ بخار کو اگر مسجد کے باہر کسی میز پہ باہر رکھ دیں اور لوگوں کو دیں.